بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مزید بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ گرامی منزلت سامعین و ناظرین، میں پھر نور ٹی وی کی وساطت سے آپ کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے درمیان حضرت جناب رومی قدس سرہ السامی کا وجود رابطے کا ایک خوبصورت محکم محبوب وسیلہ ہے۔ مثنوی شریف، اس میں شریعت بھی ہے، طریقت، حقیقت اور معرفت کے تمام لطائف سمیٹ دیے گئے ہیں۔ آپ نے ہر اعتبار سے مثالیں دے کر طالبین کو، راہ سلوک کے مسافروں کو ہر منزل پر پہنچنے کے آداب، کامیاب ہونے کے وسائل، کامیابی کے دستور اور قبولیت کے منشور سے آگاہ کیا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ ایک جماعت ایسی ہے جو با اعتبار ظاہر صوفیہ کے بھیس میں محجوب ہے، چھپی ہوئی ہے وہ جماعت۔ یہ لوگ صرف طالب دنیا ہوتے ہیں اور انہیں دنیا کمانے کے مختلف ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور انہیں صوفیانہ لباس پہن کر نقب زنی کا جو طریقہ ہاتھ آیا، اس میں انہوں نے خوب اپنے تجربوں سے فائدہ اٹھایا۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ چاک کر کے تو یہ ثابت کیا ہے کہ شیر کی کھال کے اندر صرف بھوسا ہے، شیر نہیں ہے۔ اور اس کے متبادل اصل حقیقت آشنا اور صداقت معاب جماعت کا تعارف کروایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پابند شریعت ہیں، آداب طریقت سے مؤدب ہیں، حقیقت سے آشنا ہیں، جام عرفاں پیے ہوئے ہیں، مستی شراب عشق سے دوچار ہیں، جدھر دیکھتے ہیں، جس طرف نظر اٹھاتے ہیں، اپنے محبوب کا جلوہ تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ اسیر جلوائے محبوب ہوتے ہیں۔ انہی کے متعلق حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ مزید ان کی شان عظمت اور ان کے علو مرتبت کیفیت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو مقبولان حق ہیں، اللہ والے ہیں، ولی اللہ، اولیاء اللہ۔ یہ اولیاء اللہ، یہ ولی اللہ، ان کا مقام کیا ہے؟ اور یہ یاد رکھیں، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال، قال کے انوار اور نبی پاک کی اداؤں کے تمام خد و خال کے انوار اپنی ذات پر وارد کر کے فنا فی الرسول ہو جاتے ہیں،
تو اس وقت یہ خدا کے دوست کہلاتے ہیں۔ خدا انہیں اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا محبوب قرار دیتا ہے۔ اور یہاں تک ارشاد ہوا ہے کہ اگر میرے محبوب کے ہو جاؤ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں تم ایک محبوب اور مقبول حیثیت اختیار کر لو تو تم پھر میری محبت کا دعویٰ کرو نہ کرو، میں تمہیں اپنا محبوب سمجھ کر زمین و آسمان میں اس محبوبیت کا اعلان عام کر دوں گا۔ تو یہاں رب العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقبول غلاموں، جن کو اس نے ذات پاک جل جلالہ نے اپنا ولی کہا ہے، اس کو جناب رومی کس حیثیت میں پیش کر رہے ہیں وہ سماعت فرمائے۔ سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ ای عالم و زندہ خدا۔ یہ جس کو ولی اللہ، مرشد، پیر، ولی اللہ، غوث، کتب، ابدال، نجبا، ابرار، اخیار، جنہیں ہم ان القاب سے ملقب کر کے ان کی محبوبیت اور ان کی عظمت اور ان کی محبت کو دل و روح میں اتار لیتے ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کے متعلق فرماتے ہیں سایہ یزداں بود بندہ خدا، یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا سایہ ہے، یہ اللہ کا سایہ۔ حضرات خوبصورت جملہ، اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور آپ محظوظ ہوں گے اور محسوس کریں گے کہ بندگان خدا کس عظمت کے مالک ہیں۔ سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ این عالم و زندہ خدا۔ خدا کا بندہ خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ جہان، یہ عالم، زمین و آسمان، چرند پرند درند، انسان، جنات، ملکوت، ملک، افلاک، زمین، زمان، مکین، مکان، عرش، فرش، تخت، بخت، راج، تاج، دولت، ثروت، امارت، یہ تمام یہ جہان ہے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ یہ ناسوتی عالم ہے، یہ فانی ہے۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں مردہ یہ عالم، یہ سارے کا سارا جہان اس طرح ہے جیسے میت کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، میت کا وجود ہوتا ہے، اختیار نہیں ہوتا، میت کا وجود ہوتا ہے، زندگی نہیں ہوتی۔ تو گویا یہ سارا جہان مردے کی طرح ہے۔ ان میں اگر کوئی زندہ ہے تو وہ ہے جو نہ مرنے والی ذات، نہ ختم ہونے والی ذات کی نور کی قوت اور قرب و معیت کی تاثیر سے جو نئی زندگی لے کر اٹھتے ہیں، جنہیں ولی اللہ کہتے ہیں، وہ زندہ ہیں، باقی سارا جہان مردے کی طرح ہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے مردہ عالم، یہ سارا جہان، یہ عالم، یہ سب مردہ ہیں۔ زندہ خدا، اگر کوئی زندہ ہے تو وہ صرف خدا ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ سارا جہان جب مردے کی طرح ہے تو زندہ صرف خدا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ حی لا یموت، ذات تو اسی کی ہے۔ سایہ یزداں بود بندہ خدا، مردہ این عالم و زندہ خدا۔ خدا کا ولی یہ رب کی ذات کا پرتو ہے، یہ ذل کامل ہے، یہ سایہ اکبر ہے۔ حضرات جس طرح سایہ جسم سے جدا نہیں ہوتا، اور اس کو سایہ کہہ کے یہ ثابت کیا کہ جس طرح سایہ جسم سے جدا نہیں ہوتا، اس طرح بندہ خدا ولی خدا سے جدا نہیں رہتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ سایہ اس بندے کی جنس نہیں، اس کا عکس ہے، اور اس کا نام وہ نہیں جو اصل وجود کا نام ہے، اور سایہ کی وہ حرکت نہیں جو اصل وجود کی حرکت ہے۔ سایہ صاحب اختیار نہیں، وجود صاحب اختیار ہے۔ تو گویا ولی کا تعلق اس طرح خدا کے ساتھ ہے جس طرح سایہ کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی جدا نہیں ہوتا، لیکن اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ولی جو کچھ کرتا ہے اصل میں خدا ہی کرتا ہے۔ تو گویا یہ قرب و معیت کی وہ خوبصورت مثال ہے کہ جس کو سمجھنے کے بعد ولی کی حیثیت کا اندازہ لگانا
مشکل نہیں رہا۔ تو پھر میں عرض کروں کہ یہ سارا مرتبہ و مقام یہ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے سے، نبی پاک کی سیرت کے نور سے دھل جانے کے بعد، نبی کی اداؤں کا تمام معاملہ اپنی ذات پر وارد کرنے کے بعد، فنافر رسول ہونے کے بعد سایہ یزداں ببد کا مرتبہ ملتا ہے۔ تو اگر ولی کو نبی کے قرب سے یہ مقام ملا تو نبی کا ذاتی قرب خدا کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر کوئی کہے کہ میں اس کی ذرا تشریح کروں، ارے اللہ کے بندو، تم قرب خدا، معیت خدا، نبی اور خدا کا تعلق اور اس قرب و معیت کا جو اصل مقام ہے کون سمجھے گا، کون بیان کرے گا؟ نبی پاک نے تو ایک دفعہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی۔ سنو کائنات والو، اے دانشورو، اے سخنوارو، اے فلسفیو، اے منطقیو، یہ علم کے دعوے کرنے والو، سنو، تم میرے ظاہر کو دیکھتے ہو نا، اس میرے ظاہر کو دیکھتے ہو، پہچان لیتے ہو مجھے، لیکن یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ میری اصل حقیقت اگر جاننا چاہو عمر بھر نہ جان سکو، یہ تو خدا جانے یا خدا کا حبیب محمد رسول اللہ جانتا ہے۔ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی۔ لیکن یہاں میں نبی پاک کے غلاموں کی بات کرتا ہوں، جس غلام کو غلامی میں قبولیت ملے خدا اس کو اپنا دوست سمجھتا ہے، اور جسے خدا اپنا دوست سمجھے اس کے متعلق حکم ہے سایہ یزداں ببد بندہ خدا، مردہ عالم و زندہ خدا۔ مردہ عالم، یہ سارا جہان مردہ ہے، خدا زندہ۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ولی اللہ اس جہان کے اعتبار سے، عالم ناسوتی کے اعتبار سے ختم ہو گیا ہے، لیکن خدا کی وجہ سے نہ ختم ہونے والی زندگی لے کر کھڑا ہو گیا ہے۔ گویا وہ ناسوتی عالم کے نسبت سے فنا ہو گیا، لیکن نہ ختم ہونے والی ذات جو باقی ہے، حی لا یموت ہے، رب العالمین کی نسبت اور قدرت کے وسیلے اور نسبت کے فیضان سے اسے وہ زندگی ملی جس زندگی کو فنا لازم نہیں۔ اس لیے جہان کے اعتبار سے وہ فانی ہے اور خدا کی نسبت کے لحاظ سے وہ باقی ہے۔ حضرات گرامی، یہاں وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو اس مقام پر انسان پہنچ جائے تو یہاں بڑی خوبصورت بات، ایک صاحب ذوق شاعر باخبر قسم کے شخصیت میر درد، اس نے فقیر کے متعلق یہ بات آ کے کہی ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں، مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ موت قبل ان تموت، جو ناسوتی چیزیں تمام کی تمام ختم کر دے اور لاہوتی واردات اپنے جسم پر وارد کر دے، اندر اور باہر نور الہی ہی جلوہ فگن ہو، وہ دنیا، وہ مقام بدل سکتا ہے، لباس بدل سکتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے موت کا لباس پہن کر چلا جاتا ہے، لیکن حقیقی زندگی اسے چھینی نہیں جاتی، وہ یہاں بھی زندہ ہے، وہاں بھی زندہ ہے۔ حضرات گرامی، یہاں آ کر ایک بہت خوبصورت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے ہیں کہ اس قسم کا ولی اللہ کہ تمہیں اپنی زندگی میں ملے تو کیا تم نہیں چاہتے؟ ہر آدمی عقل و ہوش والا، ہر آدمی باآبرو زندگی گزارنے کی خواہش رکھنے والا کوشش کرتا ہے کہ اچھا سامان ہو، اچھی اولاد ہو، اچھا مکان ہو، اچھی جائیداد ہو، مال و منال ہو، کول و فیل ہو، دائیں بائیں میری آبرو ہو، میری شہرت ہو۔ وہ دنیاوی شہرت کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور جب موت آتی ہے وہ شہرت بھی مرتی ہے، اس کا بھی جنازہ اٹھتا ہے، اور جو طالب شہرت ہوتا ہے اس کا بھی جنازہ اٹھتا ہے۔ تو کیوں نہ تم خدا کی طرف توجہ کرو کہ خدا جب تمہیں زندگی دے، خدا جب تمہیں عزت دے، خدا جب تمہیں شہرت دے، خدا جب تمہیں وقار دے، خدا جب تمہیں پیار دے، خدا جب تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے، تو پھر جو چاہو وہی خدا تمہیں عطا فرماتا رہے۔ تو جب تم دنیا چھوڑو تو عزت ساتھ جائے گی، جب تم دنیا چھوڑو وقار ساتھ جائے گا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ بڑے بڑے بادشاہ جب دنیا چھوڑ کر قبر میں جاتے ہیں
تو دیا جلانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، لیکن ایک گدڑی پوش فقیر دنیا میں رہتا ہے تو انبو در انبو مخلوق کثیر ہجوم اور فقراء کا، طالبین کا، امیروں غریبوں کا، فقراء یتیموں کا، فقیروں اسیروں کا ایک ہجوم اس کے پاس رہتا ہے، اور جب دنیا چھوڑ کر قبر میں آرام کرتا ہے تو اس کے قبر کے ارد گرد پھر ایک ہجوم عاشقاں رہتا ہے، پھر طالبین خدا وہاں بیٹھے رہتے ہیں، اس کی قبر کی مٹی سے بھی اس کی محبت کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دنیا اور آخرت سنور جائے اور تو مر بھی جائے تو تیری عزت نہ مرے اور تیرے ساتھ ہی جائے، تو پھر میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، دامن اوگیر زو تر بیگما تا رہی از آفت آخر زمان۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دامن اوگیر زوتر بیگما، بغیر سوچے سمجھے اس قسم کا کوئی فقیر، اس قسم کا کوئی خدا کا محبوب، اس طرح کا کوئی نبی کریم کی بارگاہ کا مقبول تمہیں مل جائے تو بغیر سوچے سمجھے اس کے قدموں میں گر جا، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے زندگی کا سودا کر لے، اس کے ہاتھ پر اپنا دل رکھ دے، بے اختیار ہو کر اسی کا ہو جا۔ تا رہی از آفت آخر زماں، اس کے فائدے کیا ہو گئے؟ تا رہی از آفت آخر زماں، تاکہ آخری وقت، آخری دور کی تمام مصیبتوں سے تجھے نجات مل جائے۔ یہ آخری زمان کیا ہے؟ یا تو زندگی کا آخری لمحہ ہے کہ جب موت آنا آئے اور زندگی ختم ہونے کا وقت ہو، یہ آخر زمان ہے۔ اس آخری وقت پر کامل پیر اپنے مرید کی روحانیت پر توجہ دیتا ہے اور بغیر ایمان کے دنیا نہیں چھوڑتا، وہ ایمان سمیت قبر میں جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس ولی اللہ کی توجہ سے۔ آخر زمان یا قرب قیامت ہے، جب قرب قیامت ہو تو پھر دجال سے نجات ہوگی، یا قیامت ہے، جب قیامت ہوگی تو جب شفاعت کا دروازہ رسول اعظم علیہ السلام کھولیں گے تو پھر ہر کامل شیخ، ہر کامل شخص، ہر کامل پیر، ہر کامل شیخ اپنے مرید، اپنے دوست کی جب، اپنے غلام کی جب شفاعت کرے گا تو قیامت کے عذاب، دکھ، درد، پریشانی، زوال، ذلت سے وہ شیخ بچا کے سفارش کر کے نبی پاک کے صدقے جنت لے جائے گا۔ اس لیے فرمایا دامن اوگیر زوتر بیگما، کہ اس کا دامن پکڑنے میں کبھی تامل نہ کرنا۔ اگر تامل کرو گے تو عقائد میں فتنہ آئے گا، اگر سوچو گے تو شیطان وسوسے ڈالے گا، سوچو گے تو نیکی سے محروم ہو جاؤ گے، سوچو گے تو یہ یاری ٹوٹ جائے گی، سوچو گے تو مزاج میں تم مشکوک تصور ہو جاؤ گے، اس شیخ کے متعلق تمہارا ارادہ درست نہ ہوا تو سوچ میں پڑ جاؤ گے، اور کامل ولی اللہ کے بارے میں غلط سوچنا یہ نیکی سے محروم ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دامن اوگیر زوتر بیگما، جتنا جلدی ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے مرید بن کر اس کی اطاعت میں آ جاؤ، اور پھر مرید ہونے کے بعد اپنے اختیارات اس کو سپرد کر دو، جیسے وہ چاہے ویسے ہی کرتے چلے جاؤ، تاکہ شیخ اپنا روحانی فیض تمہاری روح کے اندر منتقل کر دے۔ حضرات گرامی، یہاں بہت خوبصورت بات جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اولیاء اللہ، ان کی ایک مثال میں تمہیں اور دوں تاکہ آسانی سے سمجھ جاؤ کہ یہ خدا کے کتنے قریب اور خدا کے ساتھ کتنا مضبوط رابطہ ہے، اور ان کو دیکھ کر خدا یاد کیسے آتا ہے اور کیوں یاد آتا ہے۔ فرماتے ہیں کیف مد الظل نقش اولیاء کو دلیل نور خورشید خدا۔ قرآن پاک میں آتا ہے الم تری الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا۔ خدا فرماتے میرے محبوب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ سایہ کیف مد الظل، اللہ سایہ کے کس طرح دراز کرتا ہے، کس طرح طویل کرتا ہے؟ سورج کی رفتار ہم سائے سے معلوم کرتے ہیں، سایہ دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ سورج ہے، آدمی کھڑا ہو
تو سایہ تھوڑا سا، کوئی چیز کھڑی کر دو تو سایہ تھوڑا سا، اور تھوڑی دیر کے بعد سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی کہ سورج کی رفتار بھی معلوم ہو گئی اور سورج کا وجود بھی معلوم ہو گیا کہ سورج کی وجہ سے سایہ ہے، اور سائے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ سورج ہے۔ تو ولی اللہ دیکھ کر معلوم کرتے ہیں کہ خدا ہے، اور خدا کے ساتھ تعلق کے بعد معلوم کرتے ہیں کہ خدا کا یہ دوست ہے، اور اس دوست کو معلوم کرتے ہیں کہ خدا ہے، ورنہ اس کو یہ عظمتیں کیسے مل گئیں؟ ان دونوں کا رابطہ ہے۔ خدا کی طرف توجہ ہو جائے تو ولی اللہ نظر آتا ہے، اور جب ولی اللہ کو دیکھتے ہیں تو فوراً خدا یاد آتا ہے۔ حضرات ایک بات ذہن میں رکھیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ ولی اللہ جن کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کو دلیل نور خورشید خدا، خدا کے سورج کی یہ دلیل ہے، کو دلیل نور خورشید خدا۔ حضرات کوئی ایسی شے بتاؤ کہ جس کا تعلق خدا سے نہیں ہے۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کا تعلق خدا سے نہیں؟ کیا مخلوق نہیں ہے آپ؟ کیا آپ کا خالق خدا نہیں؟ جب ہے رازق بھی وہ ہے، آپ مرزوق ہیں، وہ خالق ہے، آپ مخلوق ہیں، وہ مسجود ہے، آپ ساجد ہیں، وہ اللہ ہے، آپ بندے ہیں، وہ رب ہے، آپ مربوب ہیں، وہ محب ہے، آپ محبوب ہیں، آپ محب ہیں، وہ محبوب ہے۔ رابطہ تو ہے، اور جو مخلوق نہیں خدا کو پہچانتی اس کے ساتھ بھی تو خدا کا تعلق ہے، بحیثیت رب اور بحیثیت خالق ہونے کے۔ کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں، اور صاحب عرفان کہتے بھی ہیں وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق خدا سے نہ ہو؟ ہر شے گواہی دیتی ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے، خدا ہے اور واحد ہے، خدا ہے لا شریک ہے، خدا ہے حی قوی قدیم، اس کی صفت ہے۔ تو پھر ہر شے کو دیکھ کر خدا فوراً یاد کیوں نہیں آتا؟ جتنا خدا کا مخلوق کے ساتھ تعلق قوی ہے، اتنا مخلوق کا خدا کے ساتھ تعلق قوی نہیں۔ آپ یہ بات غور سے سمجھیں، جتنا خدا کے ساتھ تعلق، خدا کا تعلق مخلوق کے ساتھ قوی ہے، مضبوط ہے، ہر وقت ہے، دائمی ہے، ابدی ہے، اتنا مخلوق کا خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ہر شے کو دیکھ کر فوراً خدا یاد نہیں آتا۔ تجسس، توجہ، تفحص، تحقیق، تشخیص، اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ درخت ہے، اس کے پتے دیکھو، پتے کی لکیریں دیکھو، پتے کا رنگ دیکھو، ٹہنی دیکھو، ٹہنی کا وجود دیکھو، یہ بڑی ٹہنی دیکھو، بڑی شاخیں دیکھو، اس کا تانا دیکھو، اس کی جڑیں دیکھو، تو پتہ چلے گا یہ خود تو نہیں ہوا، کوئی اس کا خالق ہے۔ تو بڑی دیر کے بعد درخت دیکھ کر درخت کا خالق یاد آتا ہے۔ تو گویا ہر شے کو دیکھ کر خدا یاد آئے گا، مگر تحقیق، توجہ، طلب کے بعد۔ تو ولی کو دیکھ کر خدا کیوں یاد آتا ہے؟ میں آپ کو مثال دوں، ملٹری کا ایک آدمی ہو، اس نے وردی پہنی ہو مگر ہو وہ ملٹری کی، دوسرا آدمی ہو، اس نے وردی پہنی ہو مگر وہ وردی ہو پولیس کی، تیسرا آدمی ہو، اس نے وردی پہنی ہو مگر وہ ریلوے انجن ماسٹر کی ہو۔ اس طرح جیسے جیسے محکمے ان کی وردی، اور وہ معروف بھی ہوں، مشہور بھی ہوں، تو وردی دیکھ کر کوئی نہیں پوچھتا اس کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا یہ آیا کہاں سے ہے، تم واقعی پولیس والے ہو؟ وردی دیکھتے ہی معلوم ہوتا ہے یہ پولیس والا آدمی ہے، چونکہ وردی گواہی دیتی ہے۔ وردی کا تعلق اس محکمے کے ساتھ ہے جس کا نام پولیس ہے، اس محکمے کے ساتھ تعلق ہے وردی کا جس کا نام ہے ملٹری۔ یہ نیوی والے، یہ بری فوج، یہ بحری فوج، یہ ہوائی فوج، ان کی علیحدہ علیحدہ یونیفارم ہے۔ یونیفارم دیکھتے جاؤ، پہچانتے چلے جاؤ، ان کا کتنا قریب تعلق ہے۔ وردی اور جسم جب دونوں ملے تو وردی دیکھتے ہی پتہ لگ گیا یہ فلاں محکمہ ہے۔ تو ولی اللہ دیکھ کر فوراً خدا کیوں یاد آتا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے تقوی کا لباس پہن کر قرب کو محبت کی منزل پر فائز ہوتا ہے، دیکھتے ہی خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہ اس محکمے کا آدمی ہے جس محکمے کو اللہ نے تقوی کا لباس پہنا کے محبت و محبوبیت کا لباس دے کر اپنے قرب پر فائز کر دیا ہے۔
حضرات اس لیے وہ فرماتے ہیں کیف مد ذلہ نقش اولیاس کو دلیل نور خورشید خداست. اس کو دیکھتے ہی خدا آ جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو بغیر پیر کے پیر بن جاتے ہیں. آج تک کوئی بتاؤ کہ کاریگر بغیر استاد کے کاریگر بن گیا ہو, درزی بغیر سیکھنے کے کپڑے سینا شروع ہو جائے. کوئی بتاؤ کہ کوئی لوہار ہو تو وہ لوہار کے پاس نہ بیٹھے اور وہ گرانتی اور تیسا اور کچھ نہ کچھ بنانا شروع ہو جائے. کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس نے زندگی میں کینچی نہ پکڑی ہو اور وہ درزی بن جائے فوراً ہی. کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس نے ایک کتاب ہی نہیں پڑھی مگر وہ الجبرا پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے. کوئی ایسا آدمی بتاؤ جس نے قدوری نہیں پڑھی اور وہ بخاری کے لیے تیار ہو جائے, بخاری کا درس دینے لگا ہوں. جس نے قاعدہ الف با تا سا نہیں پڑھا اور وہ کہے کہ میں قرآن کی تفسیر پڑھنے لگا ہوں. تو یہ ساری چیزیں دور از عقل ہیں. یہ ماخولیہ کا کوئی مریض ہوگا یا کوئی بد نصیب جاہل ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں استاد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو آج کل پیر بننے کے شوق میں لباس بدل کے چم کے آنے والوں پوچھتا ہوں کہ تمہارا شیخ کون ہے, اور بغیر شیخ کے تم شیخ کس طرح بن گئے ہو. ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد, ہیچ آہن خود بخود تیغے نہ شد. پہلے زمانے میں 30 سال مجاہدہ تھا, 50 سال مجاہدہ تھا, 10 سال مجاہدہ, 20 سال مجاہدہ, پھر اس کے بعد مشاہدہ. پھر وہ شریعت بھی نہیں چھوڑتے, طریقت بھی نہیں چھوڑتے, مجاہدہ بھی نہیں چھوڑتے. کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, لباس کی پرواہ نہیں, جسم کی پرواہ نہیں, طہارت کا خیال ہے, طہارت کا خیال ہے, جسم کی آرائش کا خیال نہیں ہے. ہاں خیال ہے تو ادائے رسول کے تحفظ کا خیال ہے, پیٹ کا خیال نہیں. ہاں خیال ہے تو دل میں یاد محبوب قائم رکھنے کا خیال ہے. کبھی سر پہ پگڑی باندھ کے شملر رکھ کے تکبر سے چلنے کا شوق نہیں. جب بھی شوق پیدا ہوا تو سر کو کملی والے کی اداؤں کے ساتھ ٹھیک کر کے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کا شوق غالب رہا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جب 10 20 30 سال مجاہدہ کرنے کے بعد انکشاف ہوتا ہے, نفس کی خواہشیں مرتی ہیں, رذائل ختم ہوتے ہیں, گناہ ختم ہوتے ہیں, گناہ مٹ جاتے ہیں, برائیاں مٹتی ہیں, حسد مٹتا ہے, بغض مٹتا ہے, تکبر مٹتا ہے, نخوت مٹتا ہے, ناموس مٹتا ہے. تو پھر خدا اس کو نئی زندگی دے کر, اپنا قرب دے کر اسے ولی بنا کر بھیجتا ہے. پھر لوگ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے توبہ کرتے ہیں. اور جب کچھ بھی نہ کرے اور ولی اللہ بن جائے, دیوانگی ہے, بس جنون ہے اور حقیقت نہیں. اور حقیقت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. حضرات یہ میں نہیں کہتا, یہ رومی فرماتے ہیں, ورنہ میں بھی تو آپ کا محب ہوں, دعا گو ہوں, آپ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں. میری باتوں سے خفا نہ ہونا, لیکن جو رومی کہتا ہے اس پر توجہ فرمائیں. پیر بات بننا پہلے توجہ فرمائیں. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اب کیا فرماتے ہیں جناب حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ, بکو عشق من بے دلیل راہ قدم. بکو عشق من بے دلیل راہ قدم, کہ گمشدہ کے دری راہ برے نہ رسید. اس راستے میں مرشد کے بغیر قدم نہ اٹھانا. اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں قرب خدا کی منزل ملے اور میں خدا کو راضی کر لوں, ایک ہے پیر بننے کا شوق, ایک ہے خدا کو راضی کرنے کا شوق. یہ دو علیحدہ جہتیں ہیں. پیر بننے کے لیے صرف بس جادو کی اٹکل آنی چاہیے, تعویذ لکھنے آنا چاہیے, اور چند باتیں کتابوں میں سے یاد کر لینی چاہیے, اور لباس اچھا بنا لینا چاہیے. یہ پیر کے لیے کافی ہے. اور بندہ خدا بننے کے لیے اپنے آپ کو مارنے کے بعد, ختم ہونے کے بعد, موت قبل ان تموتو کا جام پینے کے بعد, خدا کے جلووں میں گم ہونا, رسول اللہ کی محبت میں مٹ جانے کے بعد جو نئی زندگی ملتی ہے اس کو ولی اللہ کہتے ہیں. اگر وہ شیخ و پیر بنے تو حق بھی بنتا ہے. تو اس لیے جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندری وادی مرو بے این دلیل لا احب اللہ فیلی گو چوں خلیل. حضرات اس درس کے یہ آخری چند جملے ہیں, اسے سماعت فرمائیں. ارشاد فرماتے ہیں
اندری وادی مرو بے ای دلیل لا احب العافلی گو چوں خلیل. یاد ہے آپ کو جب بڑے بڑے سرداروں نے، بڑے بڑے ٹھیکیداروں نے، بڑے بڑے چوبداروں نے، بڑے بڑے ترہ داروں نے، بڑے بڑے کلاہ داروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھیر لیا اور کہا کہ یہ چاند سورج ستارے یہ ہمارا خدا ہیں، آپ بھی مانیں ان کو. پکڑ لیا ان کو. تو جب ستارے دیکھے تو وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. جب ستارے دیکھے تو فرمایا قال ھذا ربی. یہاں اکثر مفسرین نے حمزہ استفہامیہ مقدر رکھا ہے اور اس کا مفعول یہ ہے قال ھذا ربی. یہاں حمزہ استفہامی مقدر رکھا ہے. مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جب قوم نے مجبور کیا تو آپ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، ستارے چمکتے نظر آئے، چاند ستارے سورج دیکھے تو فرمایا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. تو یہاں حمزہ مقدر تو معنی یہ ہوا قال ھذا ربی، یہ جو چاند سورج ستارے کیا یہ میرے رب ہیں؟ تو گویا وہ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ یہ میرے رب نہیں ہیں، یہ مخلوق ہیں اور مجھ سے کمتر مخلوق ہیں، میں اس سے برتر مخلوق ہوں، یہ کمتر مخلوق ہیں. وہ ادنا ہے میں اعلیٰ ہوں، وہ کمتر ہے میں برتر ہوں. لیکن صرف اسی بات میں آ کے انہوں نے فیصلہ کر دیا قال ھذا ربی. قال ھذا ربی، کہا یہ رب ہے میرا. فلما افل، جب یہ غروب ہونے لگے اور غروب ہو گئے تو آپ فرمایا قال لا احب الافلین. خدا ہو کے نہ غروب ہوتا ہے، نہ مرتا ہے، نہ چھپتا ہے. وہ ظاہر ایسا کہ کبھی چھپے نہ، اور ظاہر رہ کر اس کی حقیقت پوشیدہ ہے اتنی کہ کروڑ سال بھی اس کو دیکھنا چاہو تو اس کی حقیقت سامنے کھل کے نہ آئے. لیکن فیصلہ یہ ہے کہ لا احب الافلین، جو غروب ہوتے ہیں وہ خالق و خدا نہیں ہوتے. میں ڈوبنے والوں، مرنے والوں سے پیار نہیں کرتا. اور ہو خدا اور اس سے نبی پیار نہ کرے، ہو خدا اور نبی اس سے پیار نہ کرے تو فرمایا لا احب الافلین. خدا ہوگا تو تمہارا ہوگا، میرا تو نہیں ہے کیونکہ یہ ڈوب گیا ہے اور میں ڈوبنے والوں سے پیار کرتا ہی نہیں. یہ غروب ہو گیا، جو غروب ہو جائے وہ خدا نہیں، جو خدا نہیں وہ میرا محبوب نہیں، جو میرا محبوب نہیں میں اسے پیار ہی نہیں کرتا. تو گویا تمہارا بھی نہیں ہے، لیکن تم کہتے ہو تو کہو میرا نہ خدا ہے نہ یہ میرا محبوب ہے. اس بات کو حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بطور مثال دے کے فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے زمین و زمان دیکھے، مکین و مکان دیکھے، عرش و فرش دیکھے، بخت و تخت دیکھے، راج و تاج دیکھے، دولت ثروت دیکھی، چاند سورج دیکھے، ستارے دیکھے، کائنات دیکھی. فرمایا سب پر فنا ہے اور جو فانی ہے وہ میرا خدا نہیں. لا احب الافلین، جو مرنے والا ہو، ڈوبنے والا ہو، غروب ہونے والا ہو وہ میرا خدا نہیں. اور اگر میرا خدا نہیں تو مجھے اس سے محبت نہیں، مجھے اس سے محبت ہے جو سب کا خالق ہے اور کبھی فنا نہ ہو، وہ خدا ہے. تو اے صوفی اگر تو صوفی بننا چاہے، اور اے شیخ اگر تو شیخ کے منزل پر فائز ہونا چاہے، اور اے پیر اگر تو مقام مشائخیت پر اور مقام اہتداء پر تو اگر قائم ہونا چاہتا ہے تو جس طرح انہوں نے نعرہ لگایا تھا لا احب الافلین، تو بھی دو جہان میں نظر مار کے ایک طرف ہو جا اور کہہ دے ساری کائنات کو لا احب الافلین. پھر تو رہے گا، خدا رہے گا. جب وہ بے حجاب ہو کے تمہیں جلوے دے گا پھر تو جلووں میں گم ہو جائے گا، نظر ایک ہی آئے گا. یہ ہے مقام درویش حضرات گرامی. تو اسی لیے جناب حافظ فرماتے ہیں بقوع عشق من بے دلیل راہ قدم کہ گم شدہ کے دری راہ برہ برے نہ رسد.
اس راہ میں جس کا پیشوا نہ ہو، اس راہ میں جس کا مرشد نہ ہو، اس راہ میں جو باریکیاں سمجھانے والا کسی کو میسر نہ آئے، اس راہ میں حقیقت بے نقاب کر کے اصلی صورت بتانے والا نہ ہو اور وہ خود ہی چلنا شروع ہو جائے، شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے، شیطان اسے فریب دے دیتا ہے، شیطان اسے تباہ کر دیتا ہے۔ شیطان سے بچنا چاہو تو کامل پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسی کی ادائیں اپناؤ، اور جب اسی کی ادائیں اپناؤ گے تو فنافی شیخ ہو جاؤ گے۔ جب فنافی شیخ ہو جاؤ گے تو شیخ کی بارگاہ سے لے کر رسول کریم کی بارگاہ تک راستہ ہموار ہو جائے گا۔ پھر نبی کریم کی ادائیں اور شریعت کی پیاری مربتیں اور طریقت کی محبوب لطافتیں جب تمہیں باطن و ظاہر سے مزین کر دیں گی تو فنا فی الرسول ہو جاؤ گے، پھر تمہیں خدا مل جائے گا، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور میں ایک بات کہہ کے آج کے اس درس کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ کی لڑکی بہت خوبصورت اتنی کہ دنیا میں ضرب المثل بن گئی۔ لوگ رشتہ مانگنے جائیں تو رشتہ طلب کرنے والے اس کا حسن دیکھ کر دیوانے ہو جائیں، کوئی سمجھی نہ آئے باپ کو اور ماں کو کہ یہ کیا کریں گے، آخر یہ بنے گا کیا۔ اور لڑکی کی حالت یہ تھی کہ جس نے اس کا حسن دیکھا وہ دیوانہ ہو گیا۔ ایک چور لیکن رہتی تھی پردے میں، تو وہ جو رشتہ مانگنے آتے تھے وہ عورتیں آ کے دیکھتی تھی۔ ایک چور نے کہا کہ ماہر تو ہوں میں اپنے فن میں، لڑکی کو دیکھ کے آؤں گا۔ اس نے ملازمت اختیار کی، تابع دار ہو گیا بادشاہ کا، آہستہ آہستہ، لیکن دروازہ ایک بھی بند، دوسرا بھی بند، تیسرا بھی بند، ہر راستہ بند، ہر گلی بند، ہر کوچہ بند، اور ہر چوبارہ بند، ہر راستہ بند، کنارہ ہی کنارہ۔ آخر کسی بہانے سے وہ سراغ لگاتے دروازے پر سے اترتا، چھت چیرتا پھاڑتا اندر آ ہی گیا۔ دیکھ کے لڑکی کو جب اس نے ایک ہی نظر دیکھی تو اس پر دیوانگی چھا گئی، نکلا اور جا کے جنگل میں بیٹھ گیا۔ تو پتہ چلا اس کو کہ بادشاہ فقیروں کا بڑا معتقد ہے، تو اس نے فقیروں کا لباس پہن لیا، فقیروں کا لباس پہنا اس نے۔ 6 ماہ گزرے تو شہرت عام ہو گئی، جو پانی کچھ غذا تھوڑی سی مل جائے وہ استعمال کرے، لیکن ذکر اللہ میں لگا رہا تو کبھی وزیر جائے، کبھی شہیر جائے، کبھی امیر جائے، کبھی غریب جائے، کبھی قاضی جائے، کبھی ملا جائے، کبھی صوفی جائے، کبھی کوئی گیا، سائیں جی دعا، پیر جی دعا، صوفی جی دعا، ایک کلندر صاحب دعا، اور کبھی دیکھے کبھی نہ دیکھے۔ بادشاہ نے کوئی سامان دیا اس وزیر کو کہ جاؤ اس فقیر کی خدمت کرو، اس سے پوچھو کہ تمہیں کچھ چیز کی ضرورت ہو تو میں خادم ہوں، وقت کا حاکم ہوں، میں خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ یہ گیا، اس نے ایک تھیلی رکھی، اس میں کچھ اشرفیاں تھیں، اس نے پھینک دی، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے۔ اس نے جا کے بادشاہ کو کہا کہ وہ تو طالب ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں۔ تو لڑکی نے کہا کہ فقیر اگر ہے تو میں اپنے مستقبل کی بہتری کے لیے میں بھی چاہتی ہوں کہ پردے میں آپ کے ساتھ جاؤں، تو میں بھی دعا کروا لوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا حرج ہے، درویش پاک باز ہوتے ہیں، ان کی نظر بڑی پاک ہوتی ہے، ان کے دل نورانی ہوتے ہیں، ان کی گفتگو میں حقیقت ہوتی ہے، ان کے مزاج میں کملی والے کے مزاج کا راج ہوتا ہے، چلو ہم لے کے چلتے ہیں تمہیں۔ ادھر اس کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی اور بادشاہ دونوں آ رہے ہیں۔ اس نے تازہ وضو کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ جب سجدے میں سر رکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کریم سبحان ربی الاعلیٰ، تو میرا رب ہے، تو اس سے کوئی بڑا نہیں، تو اس سے کوئی پاک نہیں، آج تو نے میرے سجدوں کی لاج رکھ لی۔ تو خدا نے فرمایا کہ میرے سجدوں کی قیمت وہ لڑکی ہے، ذرا آنکھ اٹھا، کھول آنکھ جو کھولی تو فقیر نے ایک نظر ڈالی۔ تو اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں فقیر دعا کرتا ہے، اللہ اس کو جب تو نے اتنا حسن دیا تو اس کو اب جنت کی تمام لطافتیں بھی عطا فرما دے، اس کو وہ مقبول سجدے عطا فرما تاکہ اس کا حسن گرمی قیامت سے محفوظ ہو، اور جب قافلہ چلے عورتوں کا تو فاطمہ الزہرا کے غلاموں کے ساتھ اٹھے۔ تو لڑکی سے کہا کہ میں اس لڑکی سے شہزادی سے وہ کہنے لگا کہ میں عمر بھر تیرا احسان یاد رکھوں گا۔ اس نے کہا میں نے کیا احسان کیا، بس تیرا احسان ہے، آج جو میں اس منزل پہ بیٹھا ہوں یہ تیرا احسان ہے۔ ارے کیا احسان ہے میرا کہ تیرے حسن نے دنیا کو دیوانہ کر رکھا ہے۔ میں چپکے سے، میں چور تھا، میں چپکے سے اندر گیا، تجھے دیکھ تم سوئی ہوئی تھی، میں واپس آیا،
تیرے حسن کے جلوے دل میں اتر گئے، وہ تیر بن کے چبھ گئے، تیری ملاقات کی شوق نے مجھے یہاں بٹھایا، میں سجدے کرتا رہا تیری چاہت میں، میں ذکر کرتا رہا تیری چاہت میں، میں دعائیں مانگتا رہا تجھے پانے میں۔ تو خدا نے فرمایا کہ سجدہ تو نے میرے لیے کیا ہے نا، اگر سجدہ ہو میرے لیے اور مطلوب ہو کوئی اور، میں تمہیں اس طرح کرتا ہوں کہ تو واقف نہیں، جس کے لیے سجدہ ہے اسی کو پالو تم۔ تو رب العالمین نے میرے سجدوں کو قبول کیا۔ میں احسان مند ہوں کہ تیرے حسن نے مجھے وہ حسن دے دیا جو ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، اور اس حسن کی خیرات سے دو عالم کو جوانی اور رعنائی اور زیبائی ملی ہے۔ حضرات گرامی، جب اللہ رب العالمین اپنے پیار میں کسی کو مبتلا کرے تو نبی پاک کے راستے سے، نبی پاک کی بارگاہ سے، نبی پاک کے قدموں سے، نبی پاک کی سیرت کے حوالے سے، نبی پاک کی اداؤں کا ہار پہنا کر اپنی بارگاہ میں جب لے آتا ہے تو دو عالم میں اس کو مقبول کر کے رہنمائے خلق بنا دیتا ہے۔ معزز حاضرین، ہمیں چاہیے کہ صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نبی پاک کا گیت بھی گائیں، شریعت کا ادب بھی رکھیں، طریقت کے جلوے بھی سمیٹیں، اور کامل مرشد کی مائیت و صحبت سے فیض حاصل کریں، اور نفس کی شرارتوں سے اپنا بچا کر، قلب کو ویرانی سے بچا کر خدا کے حضور خوبصورت بندہ بن کر کھڑے ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، اب ہم دعا کرتے ہیں سارے اس نور ٹی وی کے وابستگان کے لیے، ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے، حاضرین کے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔